يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا، اکثرہم مفعول ہو گیا، کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. کہو یعنی ان سے پوچھو، من حرما کس نے حرام کیا؟ حرما باب تفعیل سے ماضی ہے، حرم یحرم مادہ حرامیم ہے. زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، زینت اللہ مضاف مضاف الیہ ہے اور یہ مفعول بھی ہے حرما کا. التی اسم موصول ہے، اخرج لعبادہ نکالا اپنے بندوں کے لیے. پوچھو کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت التی اخرج لعبادہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی پیدا کی. والطیبات من الرزق اور صاف ستھری چیزیں رزق میں سے. پہلا مفعول اس کا زینت اللہ ہے اور دوسرا مفعول الطیبات ہے. زینت جو ہے وہ بھی حالت نصب میں واضح نظر آ رہا ہے، اور الطیبات جمع مؤنث یہ بھی حالت نصب میں ہے. الطیبات الطیباتی الطیباتی، اس کی حالت نصب بھی زیر سے ظاہر ہوگی جمع مؤنث میں. من الرزق رزق میں سے، اللہ تعالیٰ کے پروویژن میں سے، یہ جار و مجرور ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیں، ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دو چیزیں جن کا اوپر ذکر ہے، اللہ کی زینت، آرائش زیبائش اور کھانے پینے کی عمدہ چیزیں،
جو اللہ نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بتا دو کہ دنیاوی زندگی میں بھی اصلاً تو ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی اصلاً ایمان والوں ہی کے لیے ہیں. خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ خالص ہو جائیں گی قیامت کے دن انہی کے لیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دسترخوان چونکہ کھلا ہے تو اس میں اللہ کے باغی بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور دنیا کی یہ نعمتیں کھا پی لیتے ہیں. لیکن پیدا اللہ نے انہی کے لیے کیے ہیں جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے وفادار ہیں. لیکن قیامت کے دن ان کے لیے خالص ہو جائیں گی، یعنی تکون خالصتاً یوم القیامہ لہم، یعنی معذوف ہوگا یہاں پر کہ فرمایا تھا نا ہی للذین آمنوا، یعنی یہ چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں. اور اب اسی کی طرف یعنی خالصتاً للذین آمنوا یوم القیامہ ہو جائیں گی یہ خالص قیامت کے دن ایمان والوں ہی کے لیے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یوں کذالک یوں نفصل الآیات ہم تفصیل کرتے ہیں، کھولتے ہیں آیات کو. نفصل کا مفعول ہے الآیات، دیکھیے حالت نصب میں ہے لی قومی یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ کہ جو سمجھتے ہیں بات کو، ان کے لیے ہم آیات کی نشانیوں کی تفصیل کرتے ہیں. قل انما حرم ربی الفواحش، کہہ دو یعنی یہ بھی اعلان کر دو، انما حرم ربی الفواحش، بے شک میرے رب نے حرام کر دیا ہے فواحش کو. فواحش حالت نصب میں یہ مفعول ہے حرمہ کا. کہہ دو کہ میرے رب نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ان میں سے کھلی ہوں، ظاہر ہوں، اوپن ہوں ان کو بھی، وما بطن جو چھپی ہوئی ہوں. یعنی ہر قسم کی بے حیائی کو میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے. والاسم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کو بھی اور ناحق سرکشی کو بھی، زیادتی کو بھی. تو یہاں بھی نوٹ کیجئے گا فواحش حالت نصب میں یہ مفعول ہے حرمہ کا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اسم بھی حالت نصب میں اور بغی بھی حالت نفذ میں. والاسم والبغی، یعنی یہ سب کے سب جو ہیں یہ مفعول ہیں حرمہ کے. یعنی درمیان میں ایک تفصیل تھی فواحش کی، ما ظہر منہا ما بطن، اور پھر اس کے بعد وہ تسلسل ہے، یعنی انما حرم ربی الفواحش، اور درمیان والی جو تفصیل اگر اس کو علیحدہ رکھیں تو پھر سیدھا ہے والبغی والاسم والبغی بغیر الحق، بغیر حق کے یعنی ناحق. وان، اور یہ بھی کہ تشرکو باللہ، یعنی اللہ نے یہ بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ ما لم ينزل به سلطانہ، جس کے لیے لم ينزل ہرگز نہیں اتاری، بھی اس کے لیے سلطانن کوئی دلیل، کوئی اتھارٹی. ما لم ينزل به سلطانہ، کہ جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل، ہرگز کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. یہ باب تفعیل سے اخف کی فارم ہے لم ينزل، لم کی وجہ سے. وَأَن تَقُولُوا، اور یہ بھی کہ تقولو
اب ان کی وجہ سے دیکھیے تشرکو جو ہے یہ تشرکونا کی نون اڑی اور خفیف ہو گیا ان کی وجہ سے تشرکو، اور پھر تقولو بھی اسی طرح خفیف ہوا ان کی وجہ سے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ اور وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اور یہ کہ تم کہو اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یہ مضارع کی نارمل فارم ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے، ہر فرقے کے لیے، ہر جماعت کے لیے ایک معین وقت ہے، ایک طے شدہ ٹائم ہے، ایک وعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب آئے گی ان کی وہ اجل، یعنی ان کی وہ ٹائم لمٹ آئے گی، لا یستاخرون، اب دیکھیے جا کا فائل ہے اجل، تو فیضا جا اجلم، یعنی پہلا جو اجلن تھا وہ تو خبر تھا، لکل امت اجل، اور فیضا جا اجلہم یہاں پر جو اجل ہے یہ فائل ہے جا کا، پھر جب آئے ان کا اجل، ان کا وقت معین، اجلہم مضاف مضاف الیہ ہو گئے، لا یستاخرون جمع کا صیغہ ہے باب استفعال سے، مضارع لا یستاخرون، تو وہ اس سے پیچھے نہیں سرک سکیں گے، ساعتن گھڑی بھر بھی، ولا یستقدمون اور نہ ہی اس سے آگے سرک سکیں گے، یعنی جو ڈیڈ لائن اللہ نے مقرر کی ہے، یعنی سیکنڈز بلکہ فریکشنز آف دی سیکنڈز کے حساب سے بھی نہ اس سے آگے ہوں گے نہ اس سے پیچھے ہوں گے۔ یا بنی آدم، چونکہ اس صورت کے بالکل آغاز میں قصہ آدم و ابلیس تفصیل سے زیر بحث آیا ہے، لہذا اسی کے بیک گراؤنڈ میں بار بار نوع انسانی سے خطاب انہی الفاظ سے ہے، یعنی دوسرے مقامات پر یا ایھا الناس کا خطاب آپ کو ملتا ہے عام مقامات پر عام طور پر، لیکن یہاں یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، یعنی اے اولاد آدم، اما یاتی انکم رسول، جب کبھی آئیں، یا اما جو ہے پہلے گزر چکا ہے، اما یاتی انکم رسول، جب کبھی آئیں تمہارے پاس رسول، جمع کی صیغہ رسول کی جمع رسولن، اور یہ یاتی کا فاعل ہے، اور یاتی انا یہ مضارع اثقل ہے نون مشدد کے ساتھ، جب کبھی آئیں تمہارے پاس کچھ پیغمبر، منکم تم ہی میں سے، یقصون علیکم آیاتی، تمہیں میری آیات سناتے ہوئے، فمن اتقا واصلح، تو جو کوئی بھی تقوی کی روش اختیار کرے اور اللہ سے ڈرے، واصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، بس ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف بالعموم ہوتا ہے مستقبل کے بارے میں، آنے والے حالات کے بارے میں، اور غم ہوتا ہے انسان کو گزرے ہوئے حالات کے بارے میں، کہ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ وہ خوف کا ذکر جو ہے یہ اسم کی حالت میں کرتا ہے، اور حزن جو ہے اس کو فعل کی شکل میں بیان فرماتا ہے۔ فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ایک بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ ہر اسم کا اپنا ایک، وہ جو اسم کی چار چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، اپنا ایک سٹیٹس ہے، نمبر کے اعتبار سے، جینڈر کے اعتبار سے، اور معرفہ اور نکرہ اور حالت اعراب کے اعتبار سے۔ من جو اس میں استفہام ہے، اس کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے گا کہ اس کا استعمال جو ہے وہ ہمیشہ واحد مذکر ہے، خواہ یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہو، خواہ وہ واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہو۔ جیسے انگریزی میں ہو ایور سے مراد ہے تو وہ سنگولر،
لیکن مراد اس سے پوری کی پوری کلاس ہوتی ہے، یعنی وہ سب لوگ جو ایسا کریں گے. تو موقع و محل کے مطابق جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو جب وہ کسی ایک کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ واحد میں ہوگا، لیکن جب وہ جمع کے لیے ہو تو اس کا ترجمہ من کا جمع میں کیا جا سکے گا. یہاں چونکہ آیت کا آخری حصہ یہ واضح کر رہا ہے کہ یہ جمع کے بارے میں ہے، لہذا ہم من کا ترجمہ بھی جمع میں کر سکتے ہیں کہ فمن اتقی واصلح، تو وہ لوگ کہ جو، یا وہ کہ جو اللہ سے ڈریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور وہ ان سے تکبر برتیں گے. اب یہاں بھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ تو ماضی کے صیغے ہیں دونوں، کذبوا اور واستکبروا، لیکن ترجمہ میں نے جمع میں کیا ہے. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ ماضی اور مضارع کے جو دو وربز ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر سمجھانے کے لیے ہیں کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے اور یہ پریزنٹ یا مستقبل ہے، لیکن عرب اپنی عام گفتگو میں چوز کرتا ہے ان دونوں میں سے. خاص طور پر جب کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی چیز کے بارے میں ماضی اور مستقبل کا، تو ان میں سے کوئی بھی ورب استعمال کیا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں قیامت کے بہت سے احوال جو ہیں وہ ماضی کے صیغے میں بیان ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ قیامت کے احوال ہیں، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بات مستقبل کی ہے. تو والذین کذبوا بآیاتنا، اب یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، لیکن چونکہ یہ بات مستقبل کی ہے کہ وہ سب لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کریں گے، یعنی ان کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے تکبر کی بنیاد پر. اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں یعنی اہل جہنم ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. فمن اظلم ظالم سے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، تو کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس سے کہ جو، کیا، افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ظلم کے معنی زیادتی، ظالم کے معنی زیادتی کرنے والا. ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہے؟ ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے. او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں حصہ ملے گا کتاب میں سے، یعنی جو حصہ ان کا کتاب میں درج کر دیا گیا ہے اس میں سے انہیں حصہ ملے گا. اولئک ینالہم، یہ بتا دوں اوپر، افترا یفتری باب افتعال سے ہے، افترا ماضی کا صیغہ ہے، یفتری اس کا مضارع ہے، اور کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل ہے. تو اس سے بڑھ کر زیادتی کرنے والا کون ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے. او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے، انہیں جھوٹا کہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ملے گا ان کا حصہ کتاب میں سے. حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے، جاءتہم ان کے پاس آئیں گے، ان کے پاس پہنچیں گے، رسلنا ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، یتوفونہم ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، ان کی روحیں حاصل کرنے کے لیے. قالو
تو وہ کہیں گے، یعنی یہاں بھی دیکھیے ماضی کا صیغہ ہے لیکن ہمارے اردو محاورے میں ہم اس کو مستقبل میں لے کے چلیں گے، یا ایسے کر لیں کہ یہاں تک کہ جب کبھی بھی، یعنی ماضی میں ترجمہ کرنا ہی ہو تو یوں ترجمہ کریں گے حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب کبھی بھی آئے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے کے لیے، قالوا تو انہوں نے کہا اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی بجائے، یا زیادہ اچھا محاورے میں ترجمہ مستقبل میں ہوگا یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، قالوا فرشتے ان سے پوچھیں گے اینا ما کنتم تدعون، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے، کنتم تدعون پکارا کرتے تھے، من دون اللہ کو چھوڑ کر، قالوا تو وہ کہیں گے، ضلوا، یہاں بھی نوٹ کیجئے قالوا ایسے ہے ماضی کا صیغہ لیکن یہاں پر ہم اس ترتیب سے اس کا مستقبلی میں ترجمہ کریں گے، قالوا وہ کہیں گے، ضلوا عنا وہ تو ہم سے کھو گئے، ضلع یا دل ہوتا ہے نا گم ہو جانا، بھٹک جانا، ضلوا عنا وہ ہم سے کھو گئے، وشہدوا علی انفسہم اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، یقیناً وہی انکار کرنے والے تھے، یعنی ان کی روش کافرانہ تھی، ان کا طرز عمل انکار کرنے کا تھا، جان بوجھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا رہے تھے۔ قال ادخلوا فی امم، اللہ فرمائے گا ادخلوا فی امم، داخل ہو جاؤ ان جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے ہو گزری، یعنی جو روحیں ہیں وہ کس جگہ رکھی جائیں گی، جو نیکوں کی روحیں ہوں گی وہ نیکوں میں شامل کی جائیں گی، اور جو باغیوں کی روحیں ہوں گی وہ بروں میں شامل کی جائیں گی۔ تو قال ادخلوا، اللہ فرمائے گا داخل ہو جاؤ، فی امم ان جماعتوں کے ساتھ، قد خلت من قبلکم من الجن والانس جو جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے ہو گزری ہیں، کہاں داخل ہو جاؤ، فی النار آگ میں۔ اب یہاں بات کلیئر ہو گئی کہ اب یہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ بات مستقبل کی ہے، لیکن قال ادخلوا، اب مضارع کا صیغہ ذرا بڑا ہے لیکن عربی کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جہاں کلام میں خوبصورتی جو ہے وہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آئے گی تو ماضی کا صیغہ وہاں پر بولا جائے گا، جہاں حسن کلام کا مستقبل کے یا مضارع کے صیغے کے ساتھ ہوگا تو مضارع کا صیغہ استعمال کیا جائے گا، جہاں حسن جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ہوگا تو جملہ اسمیہ میں بات کی جائے گی، اور جہاں مناسب ہوگا جملہ فعلیہ میں بات کرنا تو وہاں اس کے اندر بات کی جائے گی۔ یعنی اس میں یقیناً یعنی باریکی میں جا کر فرق جو ہے وہ ہوگا اسلوب کے اندر، وہ ذرا اور ایڈوانس لیول کی بات ہے کہ اسم میں بات کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور فعل میں بات کی جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو تفاسیر کے اندر جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس وقت آپ کے سمجھنے کا جو سبق ہے کہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ، اس میں سے چوائس ہے کہ آپ جملہ اسمیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں یا جملہ فعلیہ میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جملہ فعلیہ کے اندر بھی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ فعل ماضی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں یا فعل مضارع کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کہ بات ماضی کی ہے، گزرے ہوئے زمانے کی پاسٹ ٹینس کی بات ہے یا فیوچر ٹینس کی بات ہے یا پریزنٹ ٹینس کی بات ہے، یہ سیاق و سباق جو ہے وہ طے کرے گا کہ یہ بات فعل حال کی ہے، فعل مستقبل کی ہے یا گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ تو اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ان افعال کے ساتھ یا الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، کلما ہر مرتبہ جب کبھی بھی دخلت امت کوئی گروہ کوئی امت داخل ہوگی، یعنی کوئی گروہ داخل ہوگا، یعنی دخلت کا فاعل ہے امت، لعنت اختہا تو لعنت کرے گی اس کی بہن،
اگر ہم گروہ ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم مذکر میں ترجمہ کریں گے تو لعنت کریں گے ان کے بھائی، یعنی اسی جماعت کے جو لوگ ہوں گے جو پہلے جہنم کے اندر موجود تھے، وہ انہیں لعنت کے ساتھ گویا ویلکم کریں گے. حتی عزت دارکو فیہا، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں گر چکیں گے، جمیعاً سب کے سب اس میں گر چکیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو پچھلے پہلوں سے کہیں گے، یعنی اخراہم ان میں سے بعد والے کہیں گے لأولاہم پہلوں کو، یعنی پہلوں کے بارے میں یہاں مراد ہے، ربنا ہاؤلاء یضلونا، کہ ہمارے رب ہاؤلاء اضلونا، یہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فاتہم عذابا، پس تو انہیں دے، کیا دے؟ عذابن، عطا یاتی کے معنی آنا، آتی یوتی کے معنی دینا، پس تو دے ان کو، کیا دے ان کو؟ عذابن ضعفاً، دگنا عذاب، یعنی عذابن ضعفاً، یہ صفت موصوف صاف نظر آ رہے ہیں. تو فاتہم عذابن ضعفاً، پس تو انہیں دگنا عذاب دے، من النار، آگ میں سے، یعنی آگ کا دگنا عذاب دے. قال، اللہ فرمائے گا، لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دگنا ہوگا، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، وقالت، یہاں بھی دیکھ لیجیے اسلوب ایک ہے، کبھی اس کا مفہوم ہوگا کے بارے میں، کبھی ہوگا سے. قالت اولاہم لاخراہم، اب پہلے وہ اسلوب نے طے کیا، اس لیے کہ وہاں پر خطاب اللہ سے تھا تو ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا، وہ پچھلوں کے بارے میں کہیں گے. تو یہاں پر کیا ہے؟ وقالت اولاہم لاخراہم، اور پہلے بعد والوں کے بارے میں کہیں گے، بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، یعنی وٹ پلس یو ہیو اوور اس، یا وٹ ایج یو ہیو اوور اس، تمہیں ہم پر کیا بڑائی حاصل ہے کہ تمہیں جو ہے وہ اکیرا اور ہمیں دگنا عذاب ہو. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکسبون، اپنی کمائی کی وجہ سے، جیسے تم نے کمایا ہے. وقالت اولاہم لاخراہم، اب اس کے جواب میں پہلے بعد والوں سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، تم میں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، تمہیں ہم پر کیا اجر ہے، یعنی درمیان باقی بات چھوڑ دی گئی ہے کہ تمہیں اکیرا اور ہمیں دگنا عذاب ملے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، یعنی اس کی بات میں وضاحت دوسرے مقامات پر آتی ہے نا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو صرف تمہیں راستہ بتایا تھا. شیطان بھی یہی کہے گا کہ میں تو ہمیں صرف راستہ بتایا تھا کہ یہ ایک راستہ ہے، اس میں تمہیں لذت بھی آئی تھی، ہم نے مجبور تو نہیں کیا تھا. یعنی جتنی بھی فورسز ہیں، سیٹنک فورسز، وہ برائی کا راستہ دکھاتی ہیں لیکن کسی بھی انسان کو فورس نہیں کرتی برائی میں جانے کے لیے. اسی طرح یعنی جو نیکی کی فورسز ہیں وہ نیکی کا راستہ بتاتی ہیں. یعنی اللہ کے نبی کو بھی، کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی پکڑ کر ایمان پر لے آئے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی تمام تر خواہش کے باوجود اپنے بیٹے کو نہ کشتی میں سوار کر چکے، نہ ایمان کے راستے پر لا سکے. تو نیکی کے پھیلانے والے، برائی کے پھیلانے والے، یہ دونوں جو ہیں وہ راستہ دکھاتے ہیں لیکن کسی کو فورس نہیں کرتے. اگر کوئی نیکی کے راستے پر آتا ہے تو خود آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اور اگر کوئی برائی کے راستے کی طرف جاتا ہے تو وہ خود جاتا ہے. تو وہ کہیں گے فذوقوا العذاب، پس چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکسبون، اپنی کمائی کے سبب، جیسے تم نے خود کمایا ہے، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے کہ ہم پر ہمیں دگنا عذاب ہو اور تمہیں اکیرا ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات